السلام علیکم جی. گزشتہ 4 روز سے ہمیں ایک خبر بھجوائی جا رہی تھی بڑی تصریح کے ساتھ کہ 3,000 ارب روپے جو ہیں ان کی بددیانتی ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے پاور جو ہے اس سیکٹر کے اندر حکومت کے. ظاہر حکومت کے پاس ہی ہے یہ سیکٹر, تو حکومت کی ہوگی. یہ بھارت کا ایک ویب سائٹ ہے print.in آپ اسے کہہ لیں, اس کے اوپر یہ چھپی ہوئی خبر کا لنک تھا. ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہوا, ہمیں رنج ہوا کہ یار یہ پاکستان کے حالات صحافت کے اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی خبر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں چھپ سکتی اور انڈیا چھپ سکتی ہے. لہذا پھر آج ہم نے سرچ ماری تو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے دوست بہت ہی کمپیٹنٹ صحافی ہیں پاکستان کے, معاشی صحافیوں کے, مطلب جسے آپ کہنا چاہیں بابا آدم ہیں جی, ہاں جی, امام ہیں جی وہ معاشی صحافیوں کے, جناب خلیق کیانی صاحب. یہ تو ان بیچاروں نے 26 کو خبر دے دی ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی خبر اٹھا کے کسی وارداتیے نے اپنے نام سے وہاں پہ بھجوا دی ہے. تو ڈان میں ان کی خبر چھپی ہے اور یہ والی, اور اس میں جو ہے تھوڑا سا اس خبر کا ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا جو آفس ہے, جو کہ سرکار کے پیسے جو خرچ ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا یہ صحیح جگہ پہ خرچ بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. اس کی جو رپورٹ ہے مالی سال 2019-20 کی, یعنی 1 جون 2019 سے لے کے اور 30 جون 2020 تک, پیورلی اس گورنمنٹ کا جو ایک سال ہے اس کے دوران 3,000 ارب روپے جو ہیں وہ ایسے خرچ ہوئے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے 3 الزامات لگائے ہیں. ایک تو ہے کہ irregularities, ٹھیک ہے, irregularities کو آپ بدعنوانی نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, لیکن irregularities نارملی ہوتی ہیں. پہلا الزام جو ہے ہم اس کا جائزہ لے لیں. irregularities ہوتی ہیں, مثلا یہ رقم دینے سے پہلے متعلقہ حکام سے منظوری نہیں لی گئی, ٹھیک. پاور سیکٹر کے اندر ایمرجنسی کا معاملہ ہے, ہم اس بات کو فورگو کر سکتے ہیں کہ یہ irregularity جو ہے یہ یار قابل برداشت ہے کہ رقم صحیح جگہ پہ خرچ ہوئی ہے لیکن اس کی منظوری جو ہے یا اس کا جو عمل ہے وہ پورا نہیں کیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو 380 ارب روپے کی رقم جو تھی وہ دی تھی اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی پاور سیکٹر کو, تاکہ پاور سیکٹر چلتا رہے, اور اس کے اوپر پورے 5 سال وہ 1 ارب روپے کے پروجیکٹ میں سے 20 ارب روپے کی کرپشن نکالنے والے ہمارے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے پورے 5 سال جو ہے وہ مجلس پڑھی, ٹھیک ہے, جب تک کہ 2018 کے الیکشن نہیں ہو گئے. وہ پورے 5 سال اس پہ مجلس پڑھتا رہا کہ یہ بدعنوانی ہوئی ہے, یہ کن کو گئی ہے, ٹھیک ہے. کتنی تھی؟ 380 ارب روپے. اب کیا معاملہ ہے؟ اب معاملہ ہے 3,000 ارب روپے کا. 380 اٹھو 4 لگا لیں, 400 لگا لیں تو 7 چوک 28, یعنی 7.5 گنا 8 گنا زیادہ رقم ہے, لیکن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے پھر کہنے نے بوٹا گالا کر رہا ہے. اچھا, لیکن یہ تھا پہلا الزام کہ 3 الزامات لگے اس آڈٹ رپورٹ کے اندر, ٹھیک ہے. خلیق کیانی صاحب نے بہت کمال کی سٹوری لکھی ہے, مطلب بچوں کو ٹیکسٹ بک سٹوری ہے, پڑھائی جانی چاہیے بچوں کو باقاعدہ سلیبس کے اندر کہ بتایا جائے کہ رپورٹنگ ہوتی کیسے. دوسرا الزام جو لگایا irregularities, مس مینجمنٹس, ٹھیک ہے. مس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ رقم جو ہے, جیسے مس مینجمنٹ اس وقت ہو رہی ہے کہ چینی جو ہے اس کی کرشنگ کا آغاز 2 ہفتے بعد ہونا ہے, ٹھیک ہے, اور اب آپ چینی کی اپروول دے رہے ہیں, یعنی وہ چینی کی ارائیول جو ہے وہ 15 سے 30 دن لے جائے گی, جبکہ پاکستان کی چینی جو ہے وہ مقامی چینی تیار کردہ مارکیٹ میں آئے گی تو سامنے سے امپورٹڈ چینی جو کہ حکومت سبسیڈائز کر کے بیچ رہی ہوگی وہ اس کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پھر کسان کا ملر کہیں گے جی ہم لٹ گئے, ہماری چینی نہیں بک رہی, لہذا سانو سبسڈی کٹو تاکہ ہم کسان کو پیمنٹ دیں, ورنہ ہم پیمنٹ ہی نہیں دیں گے کسان کو, ٹھیک ہے. اور یوں بلیک میلنگ ہوگی اور پھر شوگر ملوں کو ارب ہار پہ ٹھونٹو جو ہے وہ تھما دیے جائیں گے, اور عمران خان انٹرویو میں بیٹھ کے کہیں گے مجھے پتہ نہیں چلا, میرے سے اپروول لے گئے, ٹھیک ہے. پوری کبینہ انے بٹھائے ہوئے سن, بولے بٹھائے ہوئے سن, گونگے بٹھائے ہوئے صحیح, ٹھیک ہے.
جنہوں نے بغیر پڑھے سمری اپروو کر دی, ٹھیک ہے, مجھے پتہ نہیں چلا میرے سے اپروول لے گئے, ٹھیک ہے, ٹھیک, کل کہیں مجھے پتہ نہیں چلا, پتہ نہیں اور کہڑے کہڑے کاغذ سے سائن کروا گئے. تو مس مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو فیصلہ اب کرنا ہے وہ فیصلہ آپ 2 مہینے بعد کر رہے ہیں, ٹھیک, مس مینجمنٹ. چلیں, یہ بھی جو ہے یہ صادق اور امین کی جو ہے وہ اس کے اوپر حرف نہیں آتا, جی ایماندار تو ہے, ہاں ٹھیک. تیسرا لفظ ہے مس اپروپریشن, جس کو ہم سیدھے سباؤ کہہ سکتے ہیں بدعنوانی, کرپشن, لوٹ مار, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. اور ہم کیوں کہہ سکتے ہیں, ہمیں یہ کیوں کہنا چاہیے اور ہمیں کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ ہمیں اس لیے کہنا چاہیے یہ کیونکہ یہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے ان پیسوں کی تقسیم کا, اس کے اندر وہ لوگ شامل تھے جن کے اپنے پاور اسٹیشن ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے داؤد صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, اب لانڈا کہنا تو اس عمر میں اچھا نہیں لگتا نا, لیکن وہ بھی اندر سے خوش ہوتے ہوں گے کہ مجھے لڑکا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. داؤد صاحب کے جو صاحبزادے ہیں جناب رزاق داؤد صاحب, ایک تو وہ تھے, اور دوسرا ہمارے ایڈوائزر صاحب جو ہیں اورینٹ, ٹھیک ہے, وہ بھی تھے. یہ لوگ فیصلہ کرنے والے تھے, یعنی ادھر سے پیسے دے رہے ہیں اور ادھر سے پکڑ کے اپنی جیب میں ڈال رہے. کمال ہے, ویسے کمال ہے. اور یہ قتل کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس وقت ہوتا تھا جب کنٹینر پہ کھڑا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس وقت منہ کھول کھول کے ڈرامے کیا کرتا تھا. ماما یہ ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ, ٹھیک ہے. جن لوگوں نے پیسوں کی اپروول دینی تھی, جو اس کمیٹی میں بیٹھ کے اپروو کر رہے تھے, ان کے اپنے تھے, ٹھیک ہے. وہ جنوبی اتحاد والا بھی اس میں شامل ہے, خسرو بختیار بھی اس کے اندر شامل ہے. خیر جناب, یہ رپورٹ جو ہے یہ کسی رپورٹر کی خبر نہیں ہے, یہ باقاعدہ حکومت پاکستان کا جو آفس ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان, یہ اس کی رپورٹ, اور یہ اس کی رپورٹ ہے, اور یہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے سامنے پیش کی گئی ہے, یعنی کہ سرکاری طور کے اوپر یہ جو ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. یہ خیر خبر جو تھی یہ 26 کو چھپی ہے, اور آج ہم جو ہے وہ 29 کا ای ولاگ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو ایک بات جو ہے وہ واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارے جو بددیانت صحافت کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں وہ کب شور مچاتی ہیں, کل بے بے کرتی ہیں, کب نہیں کرتی, یہ بھی اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے آپ کے ذہن کے اندر. لیکن مجھے جو تھا کہ یار یہ ہمارے جو لوگ اس کو گروپس کے اندر گھما رہے ہیں, انڈیا کی ویب سائٹ کا لنک, تو کیا ہمارا صحافت جو ہے یا ہمارا جرنلزم اتنا ہی نیچے چلا گیا کہ وہ یہ خبر بھی نہیں چھاپ سکا؟ لیکن خیر حوصلہ ہوا ہے یہ دیکھ کے کہ نہیں, یہ خبر پہلے پاکستان کے میڈیا نے چھاپی ہے, اور پاکستان کا میڈیا یہ ہے جو اس کے اوپر مزاحمت کر رہا ہے. ہمیں کسی کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے اوپر ویلاگ نہ بناتے اگر یہ خبر پاکستان کے اخبارات کی زینت بھی نہ بنی ہوتی. ابھی میں نے وہ رانا صاحب کا ایکسپریس ٹریبیون نہیں دیکھا, ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی زیادہ مرچ مسالہ لگا کے تو یہ خبر چھاپی گئی ہوگی, اور چھپنی چاہیے جی. اور یہ سرکار کا پیسہ, کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے ٹیکسوں کی صورت میں دیا ہوا ہے, تو اس کا حساب دینا چاہیے ہمیں کہ کون لے گیا یہ پیسے اور کیوں لے گیا, ٹھیک ہے. 3000 ارب روپے بہت رقم ہوتی ہے, یہ کئی بلین ڈالر بنتی ہے سر تقریباً, ہیں آپ ذرا اندازہ کریں نا, 150 کا اگر آپ ڈالر لگا چلیں 160 کا ہے آج کل, تو یہ کوئی 18-19 ارب روپیہ, 18-19 ارب ڈالر بنتا ہے سر. اور ہم 6 ارب ڈالر کے لیے جو حرکتیں فرما رہے ہیں IMF کے سامنے, یہ 18 ارب ڈالر بنتا ہے, جو کہ کچھ لوگ موجودہ حکومت کے کچھ غیر منتخب لوگوں نے ایک کمیٹی میں بیٹھ کے اس کی اپروول دے کے دے دیا لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, دے ہی دیا. اور میری اطلاع ہے کہ وہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر جا بھی چکا. یہ پیسہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر نہیں ہے اس وقت, پاکستان کی معیشت کے اندر نہیں ہے, یہ پاکستان سے باہر جا چکا ہے, تاکہ وہ ثابت بھی تو کرنا تھا نا اپنے کپتان کو سچا کہ اس ملک میں روزانہ 10,000 کروڑ ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, تو یہ ثابت بھی تو کرنا تھا نا. تو خیر وہ انکنفرم اطلاع ہے جی, مبینہ طور پہ یہ پیسہ پاکستان کی معیشت سے باہر جا چکا ہوا ہے. تو خیر یہ ایک خبر تھی. ایک اس میں پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں چھاپی ہے, تو خدا رہا یہ انڈین میڈیا کا جو لنک ہے اس کو شیئر کرنا بند کر دیا جائے. اس میں سے فوراً پھر نا وہ نکال لیتے ہیں نا بھارت کا ایجنٹ, راہ کی سازش, وہ سارا کچھ نکال لیتے ہیں, کچھ بیٹھے ہوئے ہیں
کچھ بد شکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شکل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ بکے ہوئے کرپٹ لوگ ہیں. ایک رپورٹر جو ہے 5 سال پہلے وہ رپورٹر ہوتا ہے, موٹر سائیکل کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے, اب اس کے گھر کے اندر ٹرک ہے, ٹرک کے اندر باقاعدہ وہ بیڈ لگا ہوا ہے, وہ جہاں پہ جاتا ہے اس ٹرک میں سو کے جاتا, مطلب وہ گھر بنایا ہوا ہے ٹرک کے اوپر, اس نے وہ کیا ہوتا ہے کیبل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر, اور وہ بڑے فخر سے دکھاتا ہے. یہ 5 سال کے اندر کیا ہو گیا یار, ہے اتنے, مطلب کہ آپ کے گھر کے اس کے اندر موڑ بھی آگے ناچنا شروع ہو گئے ہیں اور گھر بھی اتنا بڑا ہو گیا اور ٹرک بھی لے لیا تم نے, یہ کیا ہوا ہے یار. ہائے, کل ایک جگہ پہ ایک دوست بتا رہے تھے ان کے ہم منصب کہ وہاں پہ اب اسائنمنٹ کے حساب سے پیسے ملتے ہیں, فلاں بندے کو کتیا کتیا کہنا ہے تم نے اتنی مرتبہ تو اتنے پیسے. کچھ لوگ آتے ہیں ایک آدھ دیہڑیاں لگاتے ہیں, اس کے بعد حکومت کو پھر گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور فیڈرل حکومت کی مطلب کہ بابا جے جے کار کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی کروائی جاتی ہے, اس کی تصویر بھی جاری کی جاتی ہے. یار کمال, ویسے حکومت شغلیہ لگی ہوئی ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے اتنی کابینہ کے اجلاس نہیں کرتا جتنے اپنے ترجمانوں کی میٹنگ کرتا ہے. دیکھیں اگر بندہ 2 بجے سویا ہوا اٹھے تو وہ ہوش پکڑتے پکڑتے اس کو 5-1 بج جاتے ہیں, مطلب عمر کا تقاضا بھی تو ہے نا, ہوش پکڑتے پکڑتے 5 ایکسرسائز وغیرہ کی, ناشتہ واشتہ کرتے ہوئے 5-1 بج جاتے ہیں. تو 6 بجے یا 7 بجے ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی ہے, یعنی فل بندہ حواس میں ہوتا ہے. میں ہوش نہیں کہہ رہا, آپ ایسے نہ کہیے گا, حواس میں ہوتا ہے جب وہ میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے. صرف ایک حواس میں رہ کے ایک ہی میٹنگ اٹینڈ ہوتی ہے اور وہ ترجمانوں کی ہوتی ہے. اور ترجمان آگے سے بھلا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ترجمان آگے سے نا یہ کیا نام ہے اس کا, شہباز گل صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ گندم کی جو امپورٹ ہے, گندم کی ہے یا چینی کی ہے, وہ اس کی جواز پیش کر رہے ہیں کہ وہ گندم کی جو امپورٹ میں تاخیر بالکل نہیں کی گئی اور یہ سارا الزام ہے. یار جس بندے کو درآمد کی دال کا نہیں پتا وہ اب اکانومی کے اوپر نا بکواسیات کر رہا ہے. مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے امپورٹ کیسے ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فارورڈ بکنگ کیا ہوتی ہے جب آپ کم قیمت پہ جا کے ایڈوانس بکنگ کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی سیز پہ کتنا وقت لگتا ہے کہاں سے گندم آنے میں اور کیا اس کی آف لوڈنگ کیسے ہوتی ہے. اور میرا مطلب ہے کہ منہ چوک کے بک بک کرنی, کیونکہ شام کی 5 بجے کی جو میٹنگ ہے 6 بجے کی, اس میں حساب کتاب دینا ہوتا ہے. جی میں یہ کر کے آیا ہوں, یہ وہ والی پارٹیاں میں کر کے آیا وہاں, دیکھیں میں نے کیسے چپ کرا دیا ہے. ٹھیک ہے, پٹواریوں کی ایسے ایسی پھیری ہے, لفافہ جرنلسٹوں کی ہم نے ایسے ایسی کر دیا. یہ جا کے وہاں پہ بتانا ہوتا ہے, کیونکہ ایک ذہنی مریض جو ہے وہ اس سے ہیز اٹھاتا ہے, پھر انجوائے کرتا ہے اس بات کو. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں سے اس پاکستان کو محفوظ فرمائے, اور جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, دماغی بھی اور جسمانی بھی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.